إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جنم دیا ہے، پیدا فرمایا ہے اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء سردار بطحہ نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت، اس کی رہنمائی اور اس کی دنیاوی اور اخروی بگڑی کو بنانے کے لیے بھٹکتے ہوئے ضلالت اور گمراہیت میں لت پت کرنے والے لوگوں کو اس کی ضلالت و گمراہیت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل شریعت دے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ورنہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ رب کون ہے اور پتھر کون ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مورتی کیا ہے اور کائنات کے بنانے والے کون ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسے نبی عطا کیا جس کی وجہ سے ہم اپنے وجود کو بھی سمجھیں، اللہ کے وجود کو سمجھیں، اور نبی کون ہوتے ہیں، نبی کون ہیں، اس نبی کے وجود کو بھی ہم سمجھیں۔ ورنہ میرے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا تھا، جیسا کہ دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھٹک رہے ہیں، بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، گمراہیت میں، ضلالت میں،
شرارت میں، ساری چیزوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام جو صحیح راستے پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی مزید سمجھ عطا فرما، اور جو بھٹک رہے ہیں بت پرستی اور شرک پرستی کے اندر جو ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دین توحید کی ہدایت نصیب عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی قرآن مجید 30ویں پارے کی اما پارے کی ایک بڑی ہی عظیم آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور صحیح بخاری، امام بخاری نے ایک حدیث اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائے ہیں جس میں بڑی عظیم پیغام دیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا مضمون ہے، میری تقریر یا میں جس چیز پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے صحت اور تندرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت۔ صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت۔ انشاءاللہ اس مناسبت سے ہم کچھ دیر تک میں آپ کی طرف توجہ ہوں اور آپ لوگ بھی میرے طرف توجہ ہوں گے، تو کچھ باتیں مجھے بھی کہنے کا موقع مل جائے گا، اور آپ سب کو اور بہنوں اور بھائیوں کو بھی کچھ سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ جب روبرو آپس میں آدمی ہوتے ہیں، سننے اور سنانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تب ہی سنانے کا دل کہتا ہے اور سننے کا بھی دل کہتا ہے۔ جی، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی ذات سے یہ توفیق مانگتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ایک بڑی ہی عظیم پہلو ہے آج کے دور میں، حالات حاضرہ کے مطابق، ماحول اور سماج اور معاشرتی زندگی کے لحاظ سے بڑی ہی اسپیڈ سے زندگی اور حیات کے لمحات بڑی اسپیڈ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہمیں اپنی صحت کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں کون سے فکریہ، کون سا تجزیہ اور کون سا نسخہ ہم قائم کریں، کون سے پہلو کو اختیار کریں جس کی وجہ سے ہم بھی حفاظت ہو سکتے ہیں، ہماری صحت بھی ٹھیک رہ سکتی ہے اور ہم دین کے اوپر قائم ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، جب بھی کسی کی صحت میں یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی مریض ہو جاتے ہیں، صحت بگڑ جاتی ہے، بڑی بڑی بیماریاں جب آنے لگتی ہیں، تو اچھا خاصا چلنے پھرنے والے لوگ دین پر رہتے ہوئے کچھ لوگ اس کے نظریات کو، اس کی عقیدے کو، اس کی ایمانیات بہت اسپیڈ سے بدل جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ٹریک بدل دیتے ہیں، راستہ بدل جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں شیطانی کتنے قسم کی حملے صبح اور شام ہونے لگتے ہیں۔ جی، یہ صحت بگڑنے کی وجہ سے۔ اور جب صحت اچھی ہے، تندرست ہے، فٹ فاٹ ہے، کوئی قسم کی پرابلم نہیں ہے، وہ الحمدللہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے، عقل مند سمجھتے، صحت مند سمجھتے، تندرست سمجھتے، فٹ فاٹ سمجھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم کسی کو پرابلم نہیں کرتے، ہم کسی کے راستے میں نہیں آتے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، بات ایسی نہیں ہے۔ جب بیماری آتی ہے صحت کو خراب کرنے کے واسطے تو کسی کو بول کے نہیں آتی ہے۔ جب موت آتی ہے کسی کو مارنے کے واسطے تو بول کے نہیں آتی ہیں کہ ریڈی رہو، کپڑے وپڑے پہن کے رہو، آ رہا ہوں مہمان بن کے، نہیں۔ جب کوئی قسم کی بلا، کوئی قسم کی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، رب کے جانب سے، اور جیسا آرڈر ہے اسی طریقے کے بلا مصیبت اس کے ساتھ عائد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اے انسان، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کدھر بھٹک رہے ہو، کہاں کہاں تم ٹھوکر کھا رہے ہو، ما غرک بربک الکریم، اللہ اکبر۔
اس رب کریم کو چھوڑ کر تم کدھر دھوکہ کھا رہے ہو؟ الذی خلقک فسواک، اس رب نے تمہیں بڑے فٹ فاٹ، بڑے تندرست، فسواک ایک دم سانچے میں فٹ فاٹ درست بنایا ہے، پھر بھی تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ تمہارا رخ، تمہارا یہ نظریہ کہاں بھٹک رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کے مطابق جب صحت ملتی ہے تو شکر اللہ کی، جب صحت بگڑتی ہے تو شکر اللہ کی، جب ماشاء اللہ ہمارا حال حسب حال ہیں تو بھی شکر اللہ کی، اور جب ہمارا حال بے حال ہوتے ہیں تو بھی شکر اللہ کی۔ یہی تو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، انبیاء کرام کا یہی تو عقیدہ ہے، محدثین اور تابعین تبع تابعین کا تو یہی سوچ، یہی فکر ہے۔ میرے بھائیو، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر عن الناس، الصحہ والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، اکثر لوگ نقصان میں ہیں، اکثر لوگ ان چیزوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ دو نعمتیں، اور آپ نے فرمایا وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحہ، صحت، تندرستی، والفراغ، وقت۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں، تندرستی اور وقت، ان دونوں چیزوں کو آج نہ بڑوں نے سوچا، نہ جوانوں نے سوچا، بچوں کی بات تو چھوڑیے، یہ دونوں چیزوں کو آج لوگ اپنی وراثتی سمجھ رہے ہیں، اپنا ذاتی سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ تندرستی جو عطا فرمائی ہے، یہ صحت جو عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا، اگر آپ کے دل میں نہیں آ رہا ہے، تو بیچارے ان لوگوں سے جا کے پوچھ لو، بیچارے ان لوگوں سے جا کے پوچھ لو جس کی تندرستی اچھی تھی، بیمار ہو گیا، جا کے بیمار سے پوچھو، تندرستی کا پتہ آپ کو بتائے گا۔ جا کے ان نابینا لوگوں سے پوچھو، آنکھ کے بارے میں بتائے گا۔ جا کے ان جن کے پیر نہیں ہیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھو، پیر کے بارے میں بتائے گا۔ جن کے دماغ مفلوج ہو چکے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، دماغ والے لوگ جن کا دماغ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ بتائے گا آپ کو دماغ کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحت مندی کو، تندرستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی عظیم چیز کہی گئی ہے، بڑی ہی عظیم ہے۔ جب آدمی کی صحت بگڑ جاتی ہے اور اس مریض آدمی سے، اس بیمار آدمی سے جس کی صحت خراب ہو گئی، تندرستی تھی، ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہو گیا، جا کے ان کے پوچھو، اس آدمی سے جا کے پوچھو، اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا دے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس بندے سے جا کے سوال کرو، اللہ کے بندے تمہارے نظر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ نہیں کہے گا گھر، وہ نہیں کہے گا کاروبار، وہ نہیں کہے گا مال و متاع، وہ نہیں کہے گا بیوی بچے، وہ نہیں کہیں گے جائیداد، ان چیزوں کو قیمتی چیز نہیں کہے گا وہ۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی کہے گا صحت سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے انمول چیز ہے۔ صحت کو بچانے کے واسطے اللہ کی قسم انسان گھر بیچ دیتا ہے، کاروبار بیچ دیتا ہے، انسان اپنے وجود کو کھو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بس ہماری صحت ٹھیک ٹھاک ہو جائے، مال و متاع ختم ہو جائے، پرواہ نہیں۔
اسی لیے کہا گیا ہے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کی صحت تندرست ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ بہتر ہیں، چل کے آ گئے ہیں مسجد میں آ کے بیٹھے، چند رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھے، لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری بہنیں، اللہ کی قسم، یہی تندرستی اگر فیل ہو جائے، یہی تندرستی اگر ختم ہو جائے تو آپ مسجد نہیں آ سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، آپ چل نہیں سکتے، آپ کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہی چیز اگر خراب ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو غنیمت جانو، اس تندرستی کو بہت بڑی نعمت، بہت بڑی چیز سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے اس امت کے لوگوں کو، کیونکہ تندرستی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دیں، کچھ ایسی چیز بتا دیں جس کو میں اللہ رب العالمین سے سوال کروں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری مانگو، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگو، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہاری صحت کو، تندرستی کو اور تمہاری عافیت کو بقا رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آج کے اس دور میں تندرستی کو لوگوں نے اپنی ذاتی مال سمجھ کے رکھا ہے، اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے رکھا ہے۔ اس بڑے بڑے وبا کے دور میں، اس بڑی بڑی پریشانیوں کے دور میں میرے بھائیوں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ساری چیزیں گھر سے لے کے باہر تک، بازار تک، اکثر چیزیں زہریلی ہیں۔ ان تمام زہریلی چیزوں سے آپ کو کھانے سے، پینے سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج دیکھیے لوگ اپنی صحت کو تندرست رکھنے کے واسطے یا بیماری سے سیفٹی اور بچنے کے واسطے کتنے قسم کی ہتھیار لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی دن بھر میں آج بھی کتنے مرتبہ سینیٹائزر لگاتا ہے اپنے ہاتھ میں، کتنے مرتبہ راستے میں چلتے ہیں ماسک لگا کے چلتے ہیں، کہیں بھیڑ بھاڑ میں ہوتے ہیں فوری طور پر اپنے ہاتھ کی صفائی اور ستھرائی کرتے ہیں۔ میں اس کا جو ہے منع نہیں کرتا، میں اسے روکتا نہیں، حفاظت کی ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں خیال کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا اکثر من الدعاء، اکثر من الدعاء بالعافیہ، دعا کرو، جب بھی تم دعا کرو اس دعا کے اندر کیا مانگو؟ اس دعا کے اندر یہ مانگو، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں عافیت نصیب عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، اللہ رب العالمین تو ہمیں عافیت دے، دنیا کے اندر ہمیں ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ تو گویا کہ جس طریقے سے آپ کئی دعا کرتے ہیں، دن رات میں کئی دعا آپ مانگتے ہیں، وہیں پر آپ یہ دعا بھی کرو، یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عافیت دے، تو ہمارے جسم کو تندرستی عطا فرما، تو ہمیں اس دنیا کے اندر بلا اور مصیبتوں سے بچا، تو ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے کان کی حفاظت فرما دے، ہمارے دل کی حفاظت فرما دے، ہمارے جگر اور ہاتھ اور پیروں کی حفاظت فرما دے۔ یہ آپ کو کہنا پڑتا، یہ آپ کو مانگنا پڑتا، بغیر مانگے یہ سب چیزیں حفاظت نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب آدمی بیمار ہو جاتے، ہاتھ پیر ختم ہو جاتے ہیں، تو کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مجبور ہو کر کے موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دنیا میں جی کے کیا کروں؟ جب تک تندرست تھے، جب تک ٹھیک ٹھاک تھے،
دنیا کے اندر ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور پتہ نہیں کتنے قسم کی بدکاریوں کو انجام دیتے گئے، لیکن جب اللہ نے انہیں ٹیسٹ کیا، جب اللہ نے انہیں آزمایا، تو زبان سے پتہ نہیں کیا قسم کے آئل فائل بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی حفاظت کرو اور اپنی صحت کے خیال خود رکھو اس دور کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں کتنے مرتبہ ابھی دیکھیے ہمارے سر سے لے کے پیر تک کی کتنی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کے اندر لگ بھگ 33 مرتبہ کہا رب العالمین نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک سوال کیا اللہ نے، ایک نعمت کا ذکر کیا، پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک نعمت کا ذکر کیا، پھر ایک نعمت کا ذکر کیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ میرے بندو بتاؤ آخر تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کن کن نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے؟ تمہارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، جسم ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں، آخر بتا دو تو صحیح کہ تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ دین اسلام کی طرف نکلو۔ آپ کو پتا ہوگا اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر 2 اہم پارٹ ہیں سینے کے اندر، سینے سے لے کے پیٹ کے آدھے حصے تک 2 اہم پارٹ ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں ہارٹ، جس کو ہم دل کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے کڈنی، جس کو ہم گردہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا آج سے 1960 عیسوی میں، سن 1960 عیسوی میں سب سے پہلے مرتبہ ہارٹ کا جو بائی پاس کیا گیا، ہارٹ کا سب سے پہلے مرتبہ 1960 عیسوی میں ہارٹ کا بائی پاس کیا گیا۔ تو ڈاکٹروں نے جب سرچ کیا، تحقیق کیا، تو ان کے دل میں بڑی ساری باتیں آئیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کے اس انمول خزانے کے اوپر جائیے، آپ کے اللہ کا احسان دیکھو، اتنا اندر رہنے کے باوجود وہاں سے ایک ایسا کنیکشن آؤٹ لائن نالی دیا ہے جو پنڈلی کے اندر رکھ دیا رب العالمین نے۔ ہمارے بہت سارے، جب ہم کوئی گھر ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کے کئی سارے ہم جنکشن دیتے ہیں، پانی جانے کے لیے، پیشاب جانے کے لیے، لیٹرین جانے کے لیے اور دیگر تمام چیزیں کو ایک نقشہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہزاروں سال پہلے رب ذوالجلال والاکرام نے ہماری صحت کی بقا اور ہماری صحت کو تندرست رکھنے کے واسطے اس ہارٹ سے ایک ایسا نالی آؤٹ لائن دیا جو پنڈلی میں رکھ دیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے جا کے ہارٹ پیشنٹ والوں کو جو اوپن سرجری کرتے ہیں، اس کو کہا پیٹھ میں نہیں کاٹتے، ہاتھ میں نہیں کاٹتے، بلکہ پنڈلی میں کاٹ کر کے اور اس کا کنیکشن لا کر کے یہاں، اور اس کے جو خراب مادہ ہوتے ہیں اس کو نکال کر کے پھر اس لائن کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمارے جسم کے اندر میرے بھائیوں ایک ایسا آؤٹ لائن دیا ہے جس کے وجہ سے آج ڈاکٹر اس کو سرجری کر کے اور اس انسان کو بچنے کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس انسان کی بقا اور اس کی تندرستی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور آپریشن ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اگر اس کی قسمت میں رکھا ہے اس دنیا کا دانا اور پانی، تو الحمدللہ وہ چلتے اور پھرتے ہیں۔ اور بہت سارے ہیں لوگ ایسے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی بندو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کرا رہے ہیں، کسی بھی انسان کا اگر گردہ خراب ہو گیا، اس کی کڈنی خراب ہو گئی، اس کا دل خراب ہو گیا، اس کی نالیاں خراب ہو گئی، بیٹھ کر کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، اور ایک بار موقع دے دے۔ جب موقع ہے بندے کے پاس، کبھی بھی پوچھو بہت بزی ہوں مول صاحب، جی بہت بزی ہوں۔ کیا پوری دنیا کو تو کھلا رہا ہے؟ پورے گاؤں والوں کو تم کھلا رہے ہو؟ تمہارے اپنے گھر والوں کے لیے ہاتھ اور جو ہے اسی طرح سے توفیق نہیں ہو رہی؟ بزی۔ اللہ کے بندو، ہسپتال میں بیٹھ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے اللہ سے دعا جب کرنے لگو گے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے، انہوں نے کہا خذ
من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. لوگوں تم دو چیزوں کو غنیمت جان لو. اپنی بیماری کے لیے صحت مندی میں تم کچھ کر لو اور اپنی حیات میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو. اللہ اکبر. کتنی عظیم باتیں ہیں. کہا اپنی تندرستی میں بیماری سے پہلے کچھ کر لو اور اپنی موت میں اپنی حیات میں اپنی موت سے پہلے کچھ کر لو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا شان ہے کہ ہمارے اندر کے پارٹ کو بھی بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں زندہ رکھنے اور صحت مندی اور تندرستی بخشنے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھا ہے. اور آپ کو پتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اسی دل کے بازو سے ہٹ کر کے جب ہم اپنے آئینے سے دیکھیں گے, اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے اور حقیقت کا سروے کریں گے تو انسان کے اندر جو کڈنیاں ہیں 1950 عیسوی میں 1950 عیسوی میں میرے بھائیوں جب انسان کی ضرورت پڑی کڈنیوں کے بارے میں, گردے کے بارے میں, اس کی اصلاح کے لیے, اس کو تندرست بنانے کے واسطے, جب دیکھا ڈاکٹروں نے سروے کیا, اس کی تشخیص کی تو دو کڈنیوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ اور ایک ایسا کھلا رکھ دیا ہے جس میں اس کے تیسرے کڈنی وہاں پر فٹ کیا جا سکتا ہے, اس بندے کو تندرست کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی اس صحت کو اور اس تندرستی کی, اس کی بقا کو دیر تک رکھنے کے واسطے اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے. میرے بھائیو ہم کہاں ہیں, ہم کس گلی میں ہیں, کس سوچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ذرا آؤ تو صحیح, اللہ رب العالمین کی ان حقیقت کو ذرا پرکھو تو صحیح, ذرا ان چیزوں کو دیکھو تو صحیح. جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک رہنے کے باوجود انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے عالم میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کرنے لگتا ہے. بکرے مدرسے میں جانے لگتے ہیں, مسجد میں سیمنٹ کی بوریاں آنے لگتی ہیں, مسجد کے اندر کنکر آنا شروع ہو جاتا ہے, مدرسے کے اندر کھانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے جب تم دنیا کو کھا رہے تھے اب اسی طرح بیماری تمہیں کھانے لگی تو ساری چیزیں یاد آنے لگی. اللہ اکبر. صحت مندی کہا گیا ہے فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينَ. اگر کسی آدمی کو دیکھا جائے اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کلمہ توحید کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر دنیا میں سب سے عظیم کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ صحت. لوگ بولتے رہتے ہیں یار میں بھی کروڑ پتی بن گئے تو میں بھی ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا. اللہ نے جس کو صحت مندی سے نوازا ہے, رب کی قسم وہ سب سے بہترین آدمی ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مندی سے نوازا ہے, تندرستی عطا فرمائی ہے, جو بھی کھاتا ہے ہضم, جو بھی پیتا ہے ہضم. بیچارہ سفر کرتا ہے, جب صحت بگڑ جانے کے بعد تو پورے 10 گھنٹے سفر کے لیے کیا کھانا, کیا پینا, کیا کرنا سب گھر سے لے کے چلتا ہے, پھر بھی ہضم نہیں ہوتا. اور ایک بندہ جو روڈوں پہ پھرتا ہے, بیچارے کام کرنے والے, دن رات پتھر پھوڑنے والے, روڈ کے بیچ میں کھا لے گا, نالیوں کیڑے کے بیچ میں کھا لے گا, وہیں سو جائے گا, کھراٹے لے گئے. 4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو آپ بہترین بریانی تو کھا لے گا, 10 گھنٹے میں وہ بھی ہضم ہو جاتا. لیکن جب صحت خراب ہو جاتی ہے, صحت بگڑ جاتی ہے, کسی بھی چائے کے دکان میں بندہ پہنچتا ہے, بھائی ذرا شوگر دیکھ کے خیال کرو. جب اللہ خیال کیا تو اپنے آپ کو خیال نہیں کرے. اب دیکھو تمہیں خیال کرنا پڑ رہا ہے, اپنے آپ کو خیال کرنا پڑ رہا. میرے نوجوانوں یہ مت سمجھنا کہ ہم جوان ہیں کچھ نہیں ہوگا. تمہارے جیسے سارے جوان تھے, ذرا ان لوگوں سے پوچھ کے تو دیکھو کہ تمہاری جوانی اور اب میں کیا فرق ہے, ذرا اپڈیٹ کر کے تو دیکھو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. کتنے؟ 360 جوڑ ہیں. اللہ اکبر. 360 جوڑ, 360 جوڑ ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ آپ تو سمجھتے ہیں ہم پہلوان ہیں, گاما پہلوان ہیں, صبح سے شام تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
آپ کے جسم میں، آپ کے پورے باڈی پارٹس میں 360 جوڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، تم 360 جوڑ کے جانب سے صدقہ اور خیرات کرو۔ 360 جوڑ ہیں، ان جوڑوں کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو۔ صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی اتنے صدقہ خیرات کون کرے گا، کہاں سے آئے گا، اتنے صدقہ خیرات کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ویسے تو آدمی آج صدقہ خیرات کرنے میں پیچھے ہو گئے، اسی لیے بلائیں مصیبتیں آ رہی۔ جی، صدقہ خیرات جب ہم کم کریں گے تو بیماریاں زیادہ ہوں گی، ہم زیادہ کھانا شروع کریں گے تو ہمیں دنیا والے کھانا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم مال کو گن گن کے رکھنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار بلائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، چابی کا کنیکشن ہمارے پاس نہیں ہے، اوپر ہے۔ چابی کا کنیکشن کتنا ایٹھنا، کتنا لوز کرنا، کتنا ٹائٹ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہمارے تجارت اور ہمارے کاروبار میں ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لو، لوگ کہتے ہیں جتنا کاروبار کریں گے اتنا ہی وسیع ہوگا، نہیں، اس کے چابی کا کنیکشن اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو اچھی طریقے سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ کے طرف سے تم صدقہ و خیرات کرو۔ صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی اتنے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤں تمہارے لیے آسان ہے نسخہ۔ وہ کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے آئیے میں آپ کو قریب کرتا ہوں، بڑی عظیم چیز ہے۔ آپ نے فرمایا رکعات الضحیٰ تزدیق، ضحیٰ سمجھتے ہیں؟ چاشت کی۔ اگر چاشت کی نماز آپ نے پڑھ لیے 2 رکعت یا 4 رکعت، چلو 2 رکعت، رکعات الضحیٰ 4 رکعت، 2 رکعت اگر آپ نے چاشت کی نماز پڑھ لی تو دن بھر کے اندر الحمدللہ آپ کے 360 جوڑوں کی طرف سے یہ صدقہ بن جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ فرض نماز نہیں ہو پا رہا تو وہ کہاں سے ہوگا؟ فرض نماز نہیں ہو پا رہا تو وہ کہاں سے ہوگا؟ اگر کوئی آدمی 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد چاشت کی اگر پڑھ لیا الحمدللہ تو پورے باڈی پارٹس کے طرف سے صدقہ بن جائے گا، 360 جوڑوں کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے بارے میں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نہیں کر سکتے ہیں، اس سے آسان نسخہ اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ایک جمعہ میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ اگر کوئی آدمی چاشت کے 4 رکعت پڑھ لے تو صبح جب سورج نکلتا ہے اور سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف سے ذمہ لے لیتا ہے، اللہ کی مٹھی میں ہوتا ہے، اس بندے کو کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا اس کو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی عاجزی اور بڑے ہی التماسانہ انداز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے دور میں اگر ان چیزوں کو نہیں کر سکتے تو آپ کی صحت اور آپ کی تندرستی پھر آپ کے بھی ہاتھ میں نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی ہی عظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کلمہ پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دعا سکھاتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے وہ۔ شاید یہ دعا سب کو یاد ہو، جب میں بتاؤں گا تو سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی کلمہ پڑھتے تو کلمہ پڑھنے والے کو تقریباً 5 باتیں سکھا دیتے تھے، جو ایک ہی حدیث میں ہے، جو ہم لوگ تقریباً ہر وقت پڑھتے رہتے اس کو۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ اکبر، مانگو اس رب سے جو دے پورا اور کسی کو نہ کہے۔ ہاتھ پھیلاؤ میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی آدمی کلمہ پڑھتا، بیچارے مسلمان بن کر کے آتے تو یہ سکھاتے کیا؟ اللہ کے بندے کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اے اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر رحم فرما، میرے اوپر رحم فرما، واہدینی، اور اللہ تبارک و تعالی تو مجھے مزید ہدایت عطا فرما، مجھے مزید ہدایت عطا فرما۔
वआफिनी, और अल्लाह तबारक व तआला इन हिदायतों में से और इन बातों में से वाफिनी, तंदुरुस्ती भी अता फरमा, आफियत भी अता फरमा, हर किस्म की बला और हर किस्म की मुसीबतों से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म के हमले से अल्लाह तबारक व तआला तो क्या फरमा, आफियत नसीब अता फरमा। वर्जुकनी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे बेहतरीन और पाकीज़ा रोजी अता फरमा। कितनी बेहतरीन दुआ है। जब एक सजदा करके उठते हैं ना, जब एक सजदा करके उठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी। कुछ लोग होते हैं इतने फास्ट होते हैं, फास्ट, ये टीवियों को, सीरियलों को देख करके, फास्ट बॉलरों को देख करके ये फास्ट हो गए, फटाफट टकाटक दनादन एकदम खींच देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इतनी अजीम चीज आप छोड़ दे रहे हैं, बेहतरीन चीज आपसे छूट रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब ऐसे लोग आते थे बेचारे कलमा पढ़ते थे तो उनको ये मजीद दुआ बता देते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी। इसके अंदर क्या है, वआफ़िनी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आफियत नसीब अता फरमा, तंदुरुस्ती नसीब अता फरमा। तंदुरुस्ती है तो मेरे भाई पूरे जहान है, इसीलिए मैंने कहा कि जान है तो जहान है। फिर इसी तरीके से जान में तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर बेकार है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों और मेरी ख़वातीन, याद रखिएगा, तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है, एक अजीम खजाना है। देखिए आप, कितने सारे लोग होते हैं बेचारे, आँख की बिनाई कमज़ोर हो गई, किसी को शुगर की बीमारी आ गई, किसी के घुटने में दर्द हो गया, किसी को गैस का प्रॉब्लम हो गया, 5 मिनट मस्जिद में नहीं बैठ सकते, किसी को शुगर की बीमारी हो गई, अगर 35 से लेके आधा घंटा से लेके 40-50 मिनट आप तकरीर करने लगे तो बेचारा मजबूर होकर के कुर्सी से उठ के जाएगा पेशाब के लिए। क्यों? रोक नहीं सकते। कहाँ गई आपकी तंदुरुस्ती? किसने लिया? किसने लिया आपकी तंदुरुस्ती? बताइए। ये अजीम शय को, अजीम चीज को आप खो दे रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कितने ऐसी चीजें दिए हैं हसास, जिससे हम छू करके, एक आदमी होता है हाथ में जब छूता है कोई भी चीज तो ठंडा है कि गर्म है, हाथ में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रख दी है। देखिए, आदमी छूता है, सलाहियत मालूम कर लेता है, ठंडा है गर्म है। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने नाक के अंदर वो सलाहियत दी है, बासी है या ताज़ा है, खुशबू है या बदबू है, ये किसकी सलाहियत है? ये नाक के अंदर सलाहियत है। अगर वो सलाहियत और वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई तो समझो आपकी नाक के इलाज कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको फिर से तंदुरुस्त बनाने के लिए, फिट फाट बनाने के लिए आपको कितने सारे पैसे खर्चा होंगे। और इसी तरीके से ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान में अल्लाह अकबर, वो ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, कड़वी है, मसाला है, तेज है, कैसा है, ये ज़ुबान आपको बताएगी, ये ज़ुबान आपको बताएगी। और चलो आपने किसी भी तरीके से ज़ुबान में डालने के बाद अगर कड़वी चीज भी आपने निगल ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पेट के अंदर और आपके जिस्म के अंदर एक ऐसे ऑक्सीड रखा है जिसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज रखने की वजह से वो हजम हो जाएंगी। और ये पसलियां जो देख रहे हैं हमारे पास, ये पसलियां जो फ्री नहीं है, ये पसलियां जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे तंदुरुस्ती के अंदर जो ये चीज देख रही है, मेरे भाइयों, एक अजीम चीज है। पता, एक मरतबा एक डॉक्टर ने सर्च किया और सर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि ये पसलियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अजीम चीज रखा है। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं, अगर वो चीज निकल जाए तो गर्दन सीधी नहीं रहेगी। पता आपको? गर्दन सीधी नहीं रहेगी, गर्दन लुढ़क जाएगी। लेकिन एक बच्चे के बारे में सर्च किया गया और ये पसलियों की जो लंबी हड्डी होती है उसको काट करके इसके गर्दन कर यहां पर लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा देखने लगा, सुनने लगा, उसकी गर्दन सीधी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, ऐसी चीजें रखी हैं जो हमारी सेहत और हमारी तंदुरुस्ती के लिए काफी हो सकती है। जिस तरीके से कोई आदमी, कोई ड्राइवर होता है, कोई लारी, कोई कार होती है, वो कार के अंदर एक स्टिपनी, एक टायर रखते हैं
کہیں پر لیک ہو گیا، کہیں بلاسٹ ہو گیا، چلو چلتے میں اس کو لگا کر کے ہمارے سفر جاری رہے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو یقیناً اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک جگہ کی چیز دوسرے جگہ اس کو شفٹ کر کے اس کی صحت اور اس کی تندرستی کو ہم بقا کے لیے ہم الحمدللہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ سارا ایڈجسٹمنٹ رکھا ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، لیکن پھر وہی کہنا پڑے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر بتاؤ بندو کہ اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو انکار کرو گے۔ جب تک اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے جسم میں یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، میرے بھائیو، انسان سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، انسان جھکنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے ایک دن جب یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جب اس کی تندرستی بگڑنے لگتی ہے، جب اس کی صحت خراب ہونے لگتی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیسی کیسی دعائیں اور کس طریقے انداز میں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ تمام بھائیوں سے کہ اس کو غنیمت جانو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر عن الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگ اس سے غفلت میں ہیں، سستی میں ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ایک الصحہ، تندرستی ہے، صحت ہے، اور دوسرا وقت ہے۔ آج وقت کو میرے بھائیوں لوگوں نے چائے میں، پان میں، سگریٹ میں، بیڑی میں اور دوستوں کے شادیوں اور فنکشنوں میں، انہی چیزوں میں پورے وقت کو ختم کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندے یہاں ہوتے حی علی الصلاۃ آؤ، حی علی الفلاح آؤ، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تم کچھ بھی کرو اور کیسا بھی کرو، ایک دن تمہیں یہاں اگر زندہ میں تم نہیں آ سکے تو کفن میں لپٹنے کے بعد تمہیں یہاں پر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اگر زندہ میں تم نہیں آ سکے تو کفن سے لپٹنے کے بعد یہاں تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اس لیے لوگوں اللہ کے گھر کو آباد رکھو، اللہ کے گھر کو آباد رکھو اور اپنے صحت کو تازہ رکھو، بہترین غذا لو، بہترین سوچ رکھو، بہترین گمان رکھو، اور اسی طریقے سے اپنے ذہن میں فالتو اور ایسے لچر چیزوں کو مت بساؤ جو کان خراب ہو جائے، ذہن خراب ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، جسم خراب ہو جائے، اور باعث سوچ کی وجہ سے انسان کی عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، باعث سوچ کی وجہ سے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ ذہین لوگوں کے اور ذہین اور فتین سماعت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ مولا کریم پاک پروردگار رب ذوالجلال والاکرام جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور اور تدبر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی صحت کا بھرپور خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تو انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی صحت کو اللہ تو مضبوط بنا دے، اللہ ایمان میں، صحت میں، مال میں، کاروبار میں، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ تو مضبوط بنا دے۔ الہ العالمین جو ہمارے نوجوانوں میں سے اس قیمتی وقت کو اور قیمتی صحت کو خراب کرنے کے لیے کوئی شراب میں اور کوئی فالتو اور زہریلی چیزوں میں جو خراب کرنے لگتے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں ان کے دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔